بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنۃ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہر اس راستے سے باخبر کیا ہے جو اخروی اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جس کا انجام اللہ کی ناراضگی ہو، جس کا انجام خدا کے غضب کو بھڑکانے کا ہو، ہر اس راستے سے منع کیا ہے۔ اور مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حفت الجنۃ بالمکارہ، جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھا ہے جس کو انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ جنت کا راستہ اگر آدمی طے کرنا چاہتا ہے تو اس راستے میں قدم قدم پر آدمی کو اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی طبیعت کے خلاف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی اپنی جو پسند ہے وہ چیزیں اس راستے پر نہیں ہیں، بلکہ اس کی ناپسندیدہ چیزیں اس راستے پر قدم قدم پر آدمی کو ملیں گی۔ تو جنت کی طرف جو راستہ ہے اور جو راستہ لے جاتا ہے، اس راستے کو دیکھتے ہی آدمی کی نظر میں تمام وہ چیزیں ہیں جس کو آدمی پسند نہیں کرتا ہے، اس کے مزاج کے خلاف، اس کی طبیعت کے خلاف، اس کی خواہش کے خلاف، اس کی آرزو کے خلاف، اس کی تمنا کے خلاف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کا جو راستہ ہے اس راستے پر خواہشات، شہوات، مزہ آنے والی چیزیں، وہ سب اس راستے پر پڑی ہوئی ہیں۔ ایک طرف جنت کا راستہ ہے، ایک طرف جہنم کا راستہ ہے۔ جنت کے راستے کی طرف جب آدمی دیکھتا ہے وہ راستہ
طے کرنا چاہتا ہے تو اس راستے پر تمام خلاف مزاج چیزیں ہیں. جھوٹ بولنے کو طبیعت چاہ رہی ہے، موقع ہے کسی کو دھوکہ دینے کا، موقع ہے رشوت لینے کا، موقع ہے سود اور مٹی پر پیسے لینے کا، چانس ہے زنا کرنے کا، موقع ہے شراب پینے کا. یہ تمام برائیاں، یہ تمام چیزیں، یہ سب جہنم کے راستے پہ پڑی ہوئی ہے. اور انسان کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ بھئی یہ کام کر لو، اور ایک طرف جنت کا راستہ ہے. اب وہاں پر قدم قدم پر ناپسندیدہ چیزیں ہیں. جس کو آدمی پسند نہیں کرتا وہ چیزیں اس راستے پر ہیں، اور جس کو آدمی پسند کرتا ہے وہ ساری چیزیں جہنم کے راستے پہ پڑی ہوئی ہیں. اگر وہ اس پسند کے راستے پر چلے گا تو انجام جہنم ہے. جیسے ایک بچے کو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پابندی سے اسکول جائے، یہ اچھی تعلیم حاصل کرے، یہ گریجویٹ بنے، پوسٹ گریجویٹ بنے. بچہ یہ شرارت کرتا ہے کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے وہاں کوئی مزہ نہیں آتا، اس کے مزاج کے خلاف ہے ساری چیزیں وہاں پر. ایک صبح کو اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، پھر باپ کے ساتھ یا آٹو میں بیٹھ کر اسے اسکول جانا ہے، پھر وہاں پر اسکول کی پابندیاں ہیں، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، سنانا ہے، سننا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. انسان کہتا ہے ارے بھائی یہ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ایک وہ راستہ ہے کہ اسے گراؤنڈ نظر آ رہا ہے جہاں پر اسے کھیلنے کا موقع ہے، اسے دوست نظر آ رہے ہیں جن کے ساتھ وہ گھوم سکتا ہے، اسے ہوٹل نظر آ رہی ہے، اسے بازار نظر آ رہے ہیں. تو آدمی کھنچ کر اس طرف جاتا ہے جس طرف اس کی طبیعت ہو جاتی ہے. اب بچہ کہتا ہے کہ میں اسکول نہیں جاتا، بچہ کہتا ہے کہ میں گراؤنڈ جانا چاہتا ہوں، وہاں مزہ آتا ہے. اسکول جاؤں، بھلے اسکول میں کیا مزہ آتا ہے. جیسا یہ بچہ ناسمجھی کی وجہ سے یہ جا رہا ہے گراؤنڈز کی طرف، بازاروں کی طرف، دوستوں کی محفلوں کی طرف، لیکن ماں باپ متفکر ہیں کہ اگر یہ راستے پر چلے گا تو اس کا فیوچر کیا ہے. اس کا فیوچر صرف یہ ہے کہ یہ ایک آوارہ بچہ بن کے رہ جائے گا. اور اگر اسی راستے پر یہ بچہ چلے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اپنے لیے 2 روٹی خود کما کر نہیں کھا سکے گا، بلکہ اس کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا اسے. لہذا ماں باپ جان توڑ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اسے اسکول بھیجے، وہ جانے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے کا نفع وہ جانتا نہیں ہے. بالکل کچھ ایسی ہی صورتحال ہم لوگوں کی ہے. جیسے وہ نادان بچہ اسکول اور کالج جانے کے لیے تیار نہیں ہے، انجام سے بے خبر ہو کر چلتا ہے، اور اس راستے کا وہ انتخاب کرتا ہے جس میں اسے مزہ آتا ہے، اور ماں باپ اسے کھینچ کر اس
اس راستے سے لا کر اسے اسکول چھوڑتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اسکول جاؤ، وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ ایسے ہزاروں بچے ہیں۔ بالکل کچھ ایسی ہی صورتحال ہم لوگوں کی ہے کہ جنت کا راستہ طے کرنے جب جاتے ہیں تو ہمارے مزاج کے خلاف چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے سامنے سب ناپسندیدہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور جہنم کے سامنے وحفت النار بالشہوات، جہنم کے سامنے پوری شہوات کو اللہ نے سجا دیا۔ اب جنت کی طرف جانا ہے تو سب ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ طبیعت جھوٹ بولنے کو چاہ رہی ہے، اللہ منع کر رہا ہے۔ موقع دھوکہ دینے کا ہے، اللہ منع کر رہا ہے۔ طبیعت گرم گرم بستر میں اوڑھ کے سونے کو طبیعت چاہ رہی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم۔ طبیعت چاہ رہی ہے بھولا بھالا خریدار آیا ہے، کیوں نہ اس کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر اسے اصلی کے بجائے نقلی چیز تھما دو، 4 روپے زیادہ ملیں گے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ لا يدخل الجنت خب، حضور نے فرمایا دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ دھوکہ کاروبار میں دیا جائے یا کسی بھی چیز میں دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے سامنے ساری ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور جہنم کے سامنے شہوات ہے، عیش ہے، پسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن انجام دونوں کا کیا ہے؟ وہی اسکول کے بچے کی مثال کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اسکول نہیں جاتا، کسی اور راستے پر جانا چاہتا ہے، تو انجام آخر میں کیا ہوتا ہے؟ انجام آخر میں بربادی ہے۔ لیکن یہ جو بربادی ہے وہ 50 سال 60 سال کی زندگی کو ڈیمیج کرتی ہے، 50-60 سال کی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن آخرت میں جو زندگی کی بربادی ہوگی وہ بربادی کبھی نہ ختم ہونے والی بربادی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سمجھایا ہے کہ دیکھو جنت کے سامنے ساری ناپسندیدہ چیزیں ہم نے رکھی ہیں اور جہنم کے سامنے ساری پسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، میں تمہیں بیدار کر رہا ہوں، تمہیں میں باخبر کر رہا ہوں کہ اگر یہ ناپسندیدہ چیزیں اس سے بچا کر تم اگر آگے بڑھ جاؤ گے اور اس راستے کی تکلیف کو اگر برداشت کر لو گے اور خلاف مزاج چیزوں کو اگر سہ لو گے تو اس کے پیچھے جنت ہے۔ لیکن اگر تم شہوات کے راستے پر چلو گے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کی طرف لپکو گے، نبی نے جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے اگر اس کی طرف کھنچتے ہوئے چلے جاؤ گے تو یاد رکھو کہ اس کے پیچھے جہنم ہے۔ یہ تمہاری ابدی بربادی کا سبب اور ابدی بربادی کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں دنیا خیر کے طرف کم
برائی کی طرف زیادہ بلا رہی ہے، اچھائی کی طرف کم، برائی کی طرف زیادہ کھینچ رہی ہے۔ اچھی چیزوں کے لیے کوئی اٹریکٹ کرنے والی چیز ہمارے سامنے نہیں رکھی جا رہی ہے، لیکن برائی کے بڑے انتظامات ہیں آج کے دور میں۔ گویا آج کے اس دور میں گناہ کرنے کے راستے کھولے جا رہے ہیں اور گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور ہم ناسمجھی میں اس کی طرف لپک کے چلے جا رہے ہیں، یہ سوچ کر چلو انٹرٹینمنٹ کا موقع ہے، چلو تھوڑی دیر مزہ آئے گا، تھوڑا وقت گزر جائے گا، لیکن ہم جس راستے کی طرف جا رہے ہیں، یا لوگ ہمیں بلا رہے ہیں، یا لوگ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، تو وہ راستہ نہیں ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، یہ تو وہ راستہ ہے جو ہمیں جہنم میں اونڈے منہ گرا دے گا۔ جیسے آج کل ہمارے پرانے شہر میں جو پروگرام شروع ہوا ہے، سنڈے فنڈے، یہ کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ یہ کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ یہ کس چیز کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا یہ ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ہماری نسلوں کو برباد کرنے کا پروگرام نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیں مذہب کے راستے سے روک کر آوارگی اور عیاشی میں ڈالنے کی کوشش نہیں ہے؟ یہ وہی راستہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ جو منافق مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے یأمرون بالمنکر، وہ کبھی اچھائی کی دعوت نہیں دیتا، وہ کبھی خیر کی طرف نہیں بلاتا، وہ کبھی معروف کی طرف دعوت نہیں دیتا، وہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، آپ کو راغب کرتا ہے برائی کی طرف، یأمرون بالمنکر۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھے، قرآن نے منافق کی صفت یہ بیان کی ہے کہ منافق جو ہوتا ہے، منافقانہ مزاج جو رکھتا ہے، وہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ کسی کو برائی کی طرف بلاتے ہوئے ہم کو سوچنا چاہیے، میں مومن ہوں یا میں منافق ہوں؟ میں مومن ہوں یا میں منافق ہوں کہ میں اسے برائی کی طرف بلا رہا ہوں، میں اسے ناچنے بلا رہا ہوں، میں اسے گانے بلا رہا ہوں، میں اسے فلم جانے بلا رہا ہوں، میں اسے برے کام کرنے یا برے کام دیکھنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا یأمرون بالمنکر، جو منافق ہوتا ہے، منافقانہ مزاج رکھتے ہیں، جس کی طبیعت منافقانہ ہے، وہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو مومن ہوگا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور جو مومن ہوگا وہ جب موقع ملا آپ کو دعوت دیتا ہے اچھائی کی طرف۔ یہ فرق ہے مومن اور منافق میں۔ جو مومن ہوگا وہ اچھائی کی دعوت دے گا، جو منافق ہوگا وہ برائی کی دعوت دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ زندگی کے ہر مرحلے پر سوچے، کسی کو بھی کسی بھی برائی کی طرف دعوت دیتے ہوئے سوچے میں مومن ہوں یا میں منافق ہوں، میں مومن یا منافق۔ کیوں؟ قرآن نے دونوں کو الگ الگ کر کے بتایا، مومن کا یہ مزاج، منافق کا یہ مزاج، مومن کا یہ کام، منافق کا یہ کام، مومن میں یہ اچھائی، منافق میں یہ برائی۔
اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ کافر اور مشرک سے زیادہ سخت سزا منافق کو ہوگی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن نے بیان کیا ہے کہ کفار اور مشرکین سے زیادہ سخت سزا منافق کو ہوگی. کیوں؟ یہ دو دلا ہوتا ہے، دو بلا ہوتا ہے. تو آج کا یہ دور جس میں ہم چل رہے ہیں اور ہمارا یہ علاقہ جہاں پر ایک بہت بڑی فحاشی، بہت بڑی عیاشی اور بہت بڑے ناچ گانے کا انتظام کر کے اب ہماری لڑکیوں کو، ہمارے لڑکوں کو دعوت دی جا رہی ہے، آؤ اس میں شریک ہو جاؤ. کسی دینی مجلس میں ہم کو بلایا جاتا ہے تو ہمارا نوجوان آنے تیار نہیں، اللہ کے نام پر جمع ہونے تیار نہیں، نبی کے نام پر جمع ہونے تیار نہیں، اللہ کی باتیں سننے تیار نہیں، نبی کی باتیں سننے تیار نہیں. لیکن سنڈے فنڈے کے نام پر ایک ہفتہ پہلے سے لوگوں کی زبانوں پر ہے اب آنے والا سنڈے ہے، اب آنے والا سنڈے ہے، اب آنے والا سنڈے ہے. جہنم میں لے جانے والا سنڈے ہے وہ. تمہاری بیٹیوں کو بے آبرو کرنے والا سنڈے ہے، تمہاری اولادوں اور تمہاری نسلوں کو خدا اور رسول کا باغی بنانے والا سنڈے ہے. لیکن کیا کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا حفت النار بالشہوات. جہنم کے سامنے، جہنم کے راستے پر پورے پسندیدہ چیزیں شہوات پڑی ہوئی ہیں، آدمی کھنچ کر جاتا ہے. اور جنت کی طرف جانا ہے تو خلاف طبیعت اپنے مزاج کو، اپنی خواہش کو، اپنی طبیعت کو کچلتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے. کیوں؟ سب ساری خلاف مزاج چیزیں ہیں. اور جہنم کے راستے پر پوری طبیعت اور مزاج کے مطابق چیزیں ہیں، اور آدمی لپک کر ادھر جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جو ماحول ہم پچھلے 1 مہینے سے دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے پرانے شہر میں، کہ یہی نوجوان 12 ربیع الاول کو کس روپ میں ہم کو نظر آتے ہیں، کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا آوازیں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کس کے عشق کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کس کی محبت کے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی گلی، کوئی سڑک ایسی تھی جس کے ٹکڑے پر کھڑے ہو کر ہمارے نوجوانوں نے عشق رسول اور محبت رسول کا نعرہ نہ لگایا. اسی زبان پر 2 ہفتوں کے بعد اس چیز کے نعرے ہیں جس کو نبی نے کبھی دیکھنا گوارا نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں گانے اور باجے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں گانے اور باجے کو مٹانے آیا ہوں. میرے بھائیوں، دنیا ہمیں کفر کی طرف نہیں کھینچ سکی، دنیا ہمیں شرک پر آمادہ نہیں کر سکی، دنیا ہمیں بتخانوں پر نہیں لے جا سکی، ہمارے ہاتھوں میں بت نہیں تھما سکی. تو انہوں نے ہم کو بے دین کرنے اور ہماری نسلوں کو برباد کرنے اور ہماری نسلوں سے روح محمد کو نکال دینے، اسلام کی محبت کو کھینچ کر نکالنے کے لیے انہوں نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا ہے. گزشتہ اتوار کا جو منظر سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا مسلم لڑکیوں کا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے. برخوں کے اندر سے دل کا حال چھلک رہا تھا، برخوں کے اندر سے دل کا حال چھلک رہا تھا. بے دینی برخوں سے امن کے باہر نکل رہی ہے.
برقع بھی پہنے ہوئے ہیں اور ہماری بیٹیاں ناچ بھی رہی ہیں، برقع بھی پہنی ہوئی ہے اور ہماری بیٹیاں گانے بھی گا رہی ہیں، برقع بھی پہنی ہوئی ہے، مردوں میں جانے سے کتراتی بھی نہیں ہے۔ فحاشی کے اڈے ہیں یہ، بے حیائی کے مرکز ہیں یہ جو قائم کیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ حضور نے فرمایا جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو، جو چاہے کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ سنو حدیث کیا ہے یہ، اس کے بعد اندازہ لگاؤ وہ نوجوان جو اس ناچ میں شریک ہوتے ہیں سنڈے پڑھنے کے، یا وہ خواتین جو بے حیائی اور بے شرمی کے مظاہرے کرتے ہوئے حیا کے پردوں کو چاک کرتے ہوئے اس میں شریک ہوئی ہیں، وہ یہ حدیث سنے اگر وہ رسول اللہ کو مانتی ہوں، اگر وہ رسول اللہ کو مانتی ہو وہ یہ حدیث سنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان میں چولی دامن کا ساتھ ہے، حیا اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، یہ دونوں ساتھی ہیں، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ایک ختم ہو گئی تو دوسرا باقی نہیں رہتا۔ مثلا حیا ختم ہو گئی ایمان باقی نہیں رہے گا، حیا اگر ختم ہو گئی ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اگر آدمی بے حیا اور بے شرم ہو گیا تو سمجھنا چاہیے ساتھ میں حیا ہی نہیں گئی، شرم ہی نہیں لٹی، ایمان بھی لٹ گیا، ایمان بھی لٹ گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تیری حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو۔ قوم میں پہلے سے جو بے حیائی تھی وہ کیا کم تھی، جو بے حیائی تھی وہ کیا کم تھی۔ اب ایک مزید انتظام سنڈے فنڈے کے نام سے ہمارے پرانے شہر میں قائم کیا گیا۔ لوگوں کا تصور تھا کون شریک ہوتے اس میں، لیکن منظر دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، کب سے بے قرار تھے، کب سے بے چین تھے، اپنے دل میں چھپے ہوئے بے حیائی کے ارمانوں کو سڑکوں پر لا کر بتانے کے، دل میں چھپے ہوئے بے دینی کے جذبوں کا کھلے عام مظاہرہ کرنے کا پتہ نہیں کب سے یہ دل منتظر تھا۔ زیب دیتا ہے ہمیں کہ جس زبان پر نعرے رسالت بھی ہو اور اس زبان پر گانے بھی ہو، جس زبان پر نعرے تکبیر کی صدائیں بھی ہو اور اسی زبان سے گانے بھی گا رہے ہیں۔ جو جان لکا جانی فدا لکا مالی فدا یا رسول اللہ کل تک ہم کہتے رہے، اور یہ جان ہم نے رسول کے نام پر قربان کرنے رکھی تھی، آج یہ جان کہاں قربان ہو رہی ہے جا کر؟ کب تک یہ جھوٹے نعروں سے اپنے آپ کو تسلی ہم دیتے رہیں گے؟ کب تک یہ جھوٹے نعروں سے اپنے دل کو بہلاتے رہیں گے؟ میرے عزیز بھائیوں، آج کا ماحول، کسی بزرگ نے لکھا ہے آج کا ماحول تو ایسا ہے نگاہ اٹھائے تو گناہ کیے بغیر واپس نہیں آ رہی ہے، نگاہ اٹھتی ہے کوئی نہ کوئی گناہ کر کے ہی نیچے جھکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ شہوات کا راستہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ، جہنم کے سامنے سب شہوات پڑے ہوئے ہیں، ناچ ہے، گانا ہے، بے حیائی کے مناظر ہے، دل کو چھونے والی، آنکھوں میں ججنے والی چیزیں وہاں پر ہے، طبیعت کو بہلانے والی چیزیں وہاں پر ہے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار اس کے پیچھے جہنم ہے،
اس کے پیچھے جہنم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں پر نظر رکھنا ہے، اپنے بچوں پر نگاہ رکھنا ہے، خصوصاً اس دن جس دن یہ پروگرام ہوتا ہے، کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں خبر رکھیں کہ وہ کہاں ہے اس وقت میں، کہیں یہ بے حیائی کے بازار میں تو نہیں کھڑا ہے جا کر، اور اللہ کے نبی کی بغاوت، اسلام کے تعلیمات کی کھلے عام بغاوت اور کھلے عام اسلام اور اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے، مرد تو مرد، عورتیں بھی اس سے پیچھے رہنا نہیں چاہیے۔ ہزاروں کی تعداد میں خواتین اس میلے میں ہیں۔ سوچئے ہماری قوم کی بیٹیاں، ان کا مزاج، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی طبیعت، ان کا دل میں پلنے والے ارمان کیسے ہیں، کیسے ہیں؟ جب یہ مزاج اگر ہو، یہ طبیعت کے ساتھ اگر ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں پل رہی ہیں اور ہماری اولادوں کی یہ تربیت ہو رہی ہے، تو پھر بھول جائیے کسی مرد کو کوئی نیک بیوی ملے گی۔ بھول جائیے، بھول جائیے اس بات کو کہ کسی گھر میں کوئی دیندار بہو آئے گی، بھول جائیے اس بات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی میں مال ہی تیار نہ ہو تو بازار میں اویلیبل کیسا ہوگا؟ آج ہمارے گھرانوں میں بچیوں اور بچوں کو ناچ سکھائے جا رہے ہیں، ڈانس سکھائے جا رہے ہیں، گانوں پہ تھرکنا سکھایا جا رہا ہے۔ آج جب گھر کے باہر یہ مناظر پیش کرنے کا موقع ملا تو برقعے اوڑھ کر بے حیائی سے باہر نکل گئی ہماری بیٹیاں، دھجیاں اڑا دی اسلام کی تعلیمات کا، دھجیاں اڑا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی، دھجیاں اڑا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ایک واقعہ میں نے کسی وائز کے بیان میں سنا تھا، پہلی کا چاند نظر آیا آسمان پر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور پوچھا، بیٹی آج پہلی کا چاند ہے، چاند نظر آ گیا، تم نے دیکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، ابا جان نہیں دیکھا ہے۔ پوچھا کیوں نہیں دیکھا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پہلی کا چاند آسمان پر نمودار ہوا، سارے مردوں کی نگاہیں چاند کی طرف ہوتی ہیں، میری طبیعت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جہاں سارے مردوں کی نظر پڑ رہی ہو آپ کی بیٹی کی نظر بھی وہاں پڑے، اس بات کو میں نے گوارا نہیں کیا۔ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کی چار دیواری سے اور پورے پردے میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی چار دیواری سے چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ آج سارے مردوں کی نگاہیں وہاں پر ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ کی نگاہ آج وہاں نہیں پڑنا چاہیے۔ افسوس، محمد رسول اللہ کے ماننے والی، محمد رسول اللہ کی یہ روحانی بیٹیاں برقعے اوڑھ کر سنڈے کے نام پر حیا کو بالائے طاق رکھ کر اسلامی تعلیمات کو رونتے ہوئے یہ گانے بھی گا رہی ہے اور یہ ڈانس بھی کر رہی ہے، اور بازو میں بیٹھے والی برقع پوش خواتین انکریج بھی کر رہی ہے تالیاں بجا کر۔ سوچیے، یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، یہ مسلمان گھرانوں کی بیویاں ہیں،
یہ قرآن کے فالوور ہیں، یہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ایک طرف امت کو دین پر لانے کی محنتیں ہو رہی ہیں، جان توڑ کوششیں ہو رہی ہے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں، 40 دن، 4 مہینے، ایک سال تک اپنے گھر کو چھوڑ کر امت کے چھوڑیوں کو ہاتھ لگاتے پھر رہے ہیں. بھائی مسجد کی طرف آ جاؤ، بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ، بھائی نبی کے طریقے کی طرف آ جاؤ. اور دوسری طرف بے حیائی کے بازار گرم کرنے والے لوگ ہیں، اور کھنچ کر ہم ادھر جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا جب حیا ختم ہو جائے یاد رکھنا ایمان باقی نہیں رہے گا. الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان دونوں ساتھ رہیں گے، لیکن جب حیا چلی گئی ایمان بھی چلے جائے گا، ایمان باقی نہیں رکھے گا، باقی نہیں رہے گا. بے حیائی کے کام کی ایمان والوں سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایمان والا ہو اور بے حیائی کا کام کرے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. جو کچھ کرتے ہوئے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہاری حیا ختم ہو جائے، ہاں اب تم کو اختیار ہے، جو چاہے کر لو، جو چاہے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر حیا نہیں ہے. جب حیا نہیں ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان بھی رخصت ہو گیا. صرف حیا نہیں رخصت ہوئی، ایمان بھی رخصت ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد